الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ولم يراني وطوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ کہ ایمان کا مل جانا یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایمان کو بچا کر لے جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، بس کام ختم نہیں، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح زندگی گزارنا یہ اصل ہے زندگی۔ کہ صبح ہوا، کھایا پیا، کام پہ نکل گئے، شام ہوا پھر آئے، کھانا پینا کھایا اور سو گئے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ چلنے والے ہیں، جانور اور انسان، سب کے رزق کے وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ کمانے کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، آپ خوب کمائیں، خوب کمائیں، جتنا دل چاہے اتنا، مگر حلال روزی کمائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا کے اندر زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح زندگی گزارنا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح زندگی گزاریں گے، اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ سب سے پہلے اللہ دنیا بنائے گا، آخرت کا مسئلہ تو بعد کا بعد میں ہے، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اصل زندگی جو ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، آخرت کی کھیتی یہاں جیسا بوئیں گے وہاں ویسا کاٹیں گے، یہاں اچھے اعمال کریں گے وہاں جنت ملے گی، اور یہاں اگر برے اعمال کریں گے تو وہاں دوزخ ملے گی۔ 60 سالہ زندگی ہے، اس کے اندر سے اگر ہماری 60 سالہ زندگی 60 70 زیادہ 80 90 زیادہ تجاوز کر گیا تو 100۔ اس امت کی عمریں جو ہیں 60 کے اوپر بہت کم گئی ہیں، اور اس 60 سالہ زندگی کے اندر 30 سال اگر ہماری زندگی گزر گئی تو بچے ہمارے 30 سال۔ تو پچھلی جو زندگی گزر گئی ہے وہ کس طرح گزری ہے اس کو اللہ کی معافی مانگنا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزری ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کے حکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہماری زندگی کے اندر نہیں رہا ہے تو اس کی معافی تلافی کرنا ہے، اور آگے کی زندگی جو ہماری بچی ہے وہ زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ہمارا نمونہ اور ٹائٹل جو ہے ہمارے نبی ہیں، نبی ہماری دنیا کے اندر جو آئے ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں، نبی کی دنیا کے اندر جو آئے ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، طوبیٰ لمن آمن بی لم یرانی وطوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی 7 مرات۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا اس کو ایک بار مبارکباد۔ صحابہ نے دیکھا
تو ان کو ایک بار مبارکباد. صحابہ کی دھول جوتیوں کی دھول کے برابر بھی کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا، کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو جائے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا اس کو ایک بار مبارکباد، اور جس شخص نے مجھے نہیں دیکھا پھر مجھ پر ایمان لے کر آیا اس کو 7 بار مبارکباد. تو کتنے خوش نصیب ہم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں. ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 بار مبارکباد دے رہے ہیں اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی جو مبارکباد دے رہے تو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزار رہے ہم، سوچنے کی بات ہے. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سے عرض کیا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر مجھ پر ایمان لے کر آئے. اپنا بھائی بتایا اللہ کے نبی نے. پھر بھی ہم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کہہ رہا تھا کہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مشقت اور پریشانی اٹھائیں صرف دین کو کھل کر دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت کھل کر دینے کے لیے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے رہے بار بار. مگر جب اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا، جب اللہ کے نبی نے اجازت دے دی جائیے کھل کر اجازت ہے، پھر بھی ڈر اللہ کے نبی کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو. کفار مشرکین بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی جو ہے دعوت دی تمام کفار مشرکین کے اوپر ٹوٹ پڑے، مارنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے صبح، شام کو واپس آتے تھے تو پراگندہ بال، ہاتھوں پیروں میں دھول، منہ پہ دھول، سب بال پورے بکھیر جاتے تھے. لوگ اتنا پریشان کرتے تھے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے کے اندر دعوت دینے کے لیے گئے. وہ قوم کے لوگ جو ہیں بڑے مہذب لوگ جانے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تو ہمارا جو ہے غلبہ ہو جائے گا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو 3 بھائی تھے. تینوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے تم ہی ملے تھے، کوئی ملے نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرتا. اور تیسرے نے یہ کہا کہ اگر ہاں واقعی آپ جو ہیں رسول ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اور اپنی دربار سے بھگا دیا اور کہا جائیے، اور اپنے گاؤں کے گلی کے محلے کے بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے. تو ہر ایک آدمی نشانہ لگا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہا تھا. یہاں تک کہ جوتے مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون سے رنگین ہو گئے تھے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی. پھر ایک انگور کے باغ کے اندر تشریف لے کے وہاں جا کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کی، بد دعا نہیں کی کہ اے اللہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر رکھا ہے جو آپ کے دین کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان جو بات ہوئی تو اسی وقت فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا اے اللہ کے نبی یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے. اس نے سلام کیا اور عرض کیا اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو جو ہے میں آپس میں ملا دیں جس میں یہ پوری قوم جو ہے کچل کر مر جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے تو ان کی آنے والی نسل جو ہے ایمان میں داخل ہوگی. حضرت اویس کرنی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، تابعین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا انہوں نے. اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے بہت سے صحابہ کو دیکھا ہے، اس لیے تابعین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، مگر صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر پائے۔ کسی کے ذریعے سے کہلوایا تھا کہ اللہ کے نبی سے معلوم کرے میں آپ کی زیارت حاصل کر کے صحابی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ کہ جی حیات ہے، تو کہا ان کی خدمت کریں، اس سے بہتر اور کوئی خدمت نہیں ہے۔ اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرنے سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی کے شرف سے محروم رہے۔ بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر بڑے صحابہ میں ہیں، علی، عمر، عثمان، یہ بڑے صحابہ، چار بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کرنے سے ایک بادشاہ، ایک آدمی آئے گا، اس سے جو ہے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غسل کا طریقہ، سنت طریقہ غسل، چاہے آدمی ناپاک ہو یا ناپاک نہ ہو، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ زمین جس پر ہم بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں وہ زمین ایسی تو نہیں ہے جس میں پانی بھر جاتا ہے یا فرش ہے۔ اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ گٹروں تک دھوئیں گے۔ اس کے بعد میں بدن پہ جس حصے پر نجاست لگی ہے اس کو 3 دفعہ دھونا ہے۔ اس کے بعد میں جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا ہے، جس طرح نماز والا وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا ہے۔ اگر زمین کے اندر پانی بھر جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے پیر نہیں دھوئیں گے، اگر پانی نہیں بھرتا ہے تو پیر بھی دھو لیں گے۔ اس کے بعد میں 3 بار کلی کرنا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں غرارہ کریں گے تو پانی حلق کے اندر پہنچ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر 3 بار ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا ہے، یہ ناک کی جو ہڈی ہے نرم والی، یہاں تک پانی پہنچے گا۔ اور کیسے پہنچے گا؟ چلو کے اندر پانی لے کے اس کو تھوڑا ساتھ سے کھینچیں گے تو نرم حصے تک پانی پہنچ جائے گا۔ 3 بار یہ کرنا ہے اور 3 بار سارے بدن پر پانی بہانا ہے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، منہ بھر کر کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا، اور نمبر 2 ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہانا، اس طرح کے 1 بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اگر 1 بال کے برابر سوکھا رہا تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 3 دفعہ پانی بہانا، پہلے سیدھے کندھے پر، پھر سر پر، پھر الٹے کندھے پر، یا پہلے سر پر پھر سیدھے کندھے پر پھر الٹے پر، پھر مل مل کے جو ہے اپنے پورے بدن کو، خاص طور سے بغل کے نیچے، دونوں رانوں کے درمیان، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور پیروں کے انگلیوں کے درمیان، اس تو خاص طور سے ملنا ہے کہ یہاں پہ اکثر جو ہے سوکھا رہ جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔